گزشتہ درسوں کے اندر ہم نے وقتاً فوقتاً ہفتے وار جو قیامت کی چھوٹی چھوٹی علامتیں تھیں وہ تقریباً پڑھ لی. آخری ایک حدیث رہ گئی. اس کے بعد پھر جو بڑی علامتیں ہیں جو بالکل اس کے بعد پھر یوں سمجھیے کہ قیامت بالکل سامنے، ان علامتوں کا ذکر ہونے والا ہے. اور یہ روایت ہے اس درس کی، یعنی قیامت کی چھوٹی علامت. دو قسم کی علامتیں، ایک وہ علامت ہے جو چھوٹی چھوٹی علامت ہے، اسے علماء کرام نے بیان فرمایا، تقریباً ساری پوری ہو چکی. اور بڑی علامتیں بات اس کے بعد بس قیامت آئے گی اور دنیا کا اختتام ہوگا. تو اس حدیث کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور جس سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اس سال انہوں نے دیکھا کہ یہ ٹڈے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے. خبر ان کو ملی یہ جو ٹڈیاں ہیں یہ غائب ہو گئی. یہ بڑے پریشان ہوئے. ان کو خبر ہوئی کہ ٹڈیاں نظر نہیں آ رہی. کہیں پہلے یہ خبریں سننے میں آ رہی تھی کہ یہاں ہے وہاں ہے، ختم ہو گئی. بڑے پریشان ہو گئے. پھر فوراً کیا کیا، دو شاہ سواروں کو روانہ کیا، دو بندوں کو روانہ کیا. ایک شخص کو انہوں نے عراق کی طرف روانہ کیا کہ آپ جاؤ عراق کی طرف، اور دوسرے شخص کو شام کی طرف روانہ کیا اور معلومات کرو کہ واقعی یہ ان علاقوں میں بھی ہے یا وہاں سے بھی ختم ہوگا. تو چنانچہ وہ دونوں روانہ ہو گئے. تو جو یمن کی طرف گئے تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جب جا کر دیکھا وہاں پر ٹڈی تھے، جنگلوں کے اندر علاقوں کے اندر ٹڈی کچھ مل گئے. تو انہوں نے اطمینان کے لیے تھوڑے سے ٹڈی ہاتھ پہ لے لیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گئے اور ان کے سامنے پیش کیا. جب پیش کیا فلما رآہا عمر کبرا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ٹڈیوں کو دیکھا تو زور سے نعرہ تکبیر کہا، بڑے خوش ہوئے اور نعرہ تکبیر کہا اور بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے مخلوقات میں 100 جماعتیں، 100 قسم کی مخلوقات بنائی، 100 قسم کی مخلوقات بنائی ہے. ان میں سے 600 قسم کی جو مخلوقات ہیں وہ سمندر کے اندر، اور 400 قسم کی جو مخلوقات ہے وہ خشکی کے اندر. اور قیامت میں سب سے پہلے جو یہ ختم ہوگا، یہ دنیا ختم ہونے سے پہلے سب سے پہلے جو مخلوق اور جو قسم ختم ہوگی وہ ٹڈی. یہ سب سے پہلے، یعنی ٹڈیوں کا ختم ہو جانا بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. سب سے پہلی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. سب سے پہلے مخلوقات میں یہ ختم ہو جائے گی، یہ نسل ہی نہیں ملے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ نئی ٹڈیاں موجود ہے تو وہ خوش ہو گئے کہ قیامت ابھی تھوڑا دور ہے، جیسا کہ بیان کرا. اس کے بعد اب اگلے درس کے اندر باقاعدہ یہاں سے جو ہے بڑی علامتوں کا ذکر شروع ہوگا. یہ ساری چھوٹی علامتیں ٹھیک ہے بھائی، جہالت عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی، اور سود خوری عام ہو جائے گی. اس طریقے سے جو ہے نا طرح طرح کے ظلم و ستم عام ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے نااہل جو نالائق قسم کے لوگ ہیں ان کو حکمران بنا دیا جائے گا. یہ ساری علامتیں ہمارے سامنے آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں. اب اس درس کے اندر باقاعدہ طور پر جو بڑی بڑی علامتیں ہیں ان کا ذکر فرما رہے ہیں. ان حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ایک موقع پر ہم سب بیٹھے ہوئے صحابہ کرام، جیسے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات ہوئی کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات سنتے تو آپس میں تذکرہ کرتے. جیسے سبق کوئی سن لیتا ہے تو آپس میں بیٹھ کے مذاکرہ کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمایا، یہ بیان فرمایا. کوئی چیز یاد کرتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں تو بیٹھ کے آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے اور مذاکرہ کر رہے تھے قیامت کے بارے میں کہ قیامت کیسے آئے گی، قیامت کیا ہوگا، قیامت کی ہولناکی کیا ہوگی. آپس میں ہم اس کا مذاکرہ کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے اور آ کر ہم سے دریافت کیا کہ بھائی کس بارے میں بات کر رہے ہو، کیا معاملہ چل رہا ہے، کس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے آپ کی، آپ کیا یاد کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ نذکر الساعہ، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم قیامت کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں، قیامت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. جو اپنے بارے میں جس کو جتنا علم ہے آپ سے ہم نے سنا ہے، قرآن سے سنا ہے، اس کے بارے میں تذکرہ کر. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو بے شک قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ 10 بڑی بڑی علامتیں نہ ہو جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ مزید ان کے علم میں جب دیکھا، ان کو شوق ہے قیامت کے بارے میں جاننے کے لیے، تو وہی کی روشنی میں ان کی مزید رہنمائی فرمائی کہ 10 علامتیں ایسی ہیں جب تک یہ پوری نہیں ہوں گی قیامت نہیں آئیں گی. وہ کون کون سی علامتیں؟ فرمایا ذکرت دخان، پہلے نمبر پہ دھواں. دھواں کیا؟ قیامت سے پہلے علامتوں میں سے یہ بڑی علامت ہے کہ ایک دھواں مشرق سے نکلے گا مغرب تک، پوری دنیا میں یہ دھواں پھیل جائے گا. اور علماء اکرام بیان فرماتے ہیں احادیث کی روشنی میں
40 दिन तक ये धुआं पूरी दुनिया में छाया रहा, हर जगह धुआं ही धुआं होगा, धुआं ही धुआं होगा। कुरान मजीद में भी इसका जिक्र है, हर जगह धुआं ही धुआं होगा। और काफिरों को बड़ी इससे तकलीफ होगी और वो बहुत ज्यादा हलाक भी होंगे। और मुसलमानों को क्या होगा? मुसलमानों को कुछ नहीं होगा, जुकाम की तरह जिस तरह छींक आती है उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो ये क़यामत की अलामतों में से पहली अलामत। उसके बाद दज्जाल, दज्जाल का जिक्र है। दज्जाल का बाकायदा तौर पर अगली हदीस के अंदर बिल्कुल वजाहत के साथ है। ये दज्जाल का फितना इंतहाई खतरनाक फितना। इसी दरस के आगे अहादीस के अंदर इस बात का भी जिक्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान फरमाते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी कौम को दज्जाल से ना डराया हो। इतना बड़ा फितना। दज्जाल का माना क्या है? दज्जाल का माना ही मकरो फरेब करने वाला, लोगों को धोखा देने वाला, फरेब करने वाला। इसी तरह हदीस के अंदर बकायदा इसी दर्स के अंदर हदीस है कि ये क्या करेगा, इसके हाथ में जन्नत भी होगी, बज़ाहिर शोबदाबाजी दिखाएगा, और जहन्नुम भी होगी। और जो इसको मानने वाले होंगे उनको जन्नत में दाखिल कर देगा, और जो नहीं मांगेगा उसको दोज़ख में दाखिल करेगा। अब जो दर हकीकत इसके बाद जन्नत होगी वो जन्नत नहीं होगी, ये तो लोगों को धोखा दे रहा होगा। वो दरअसल क्या होगी? वो खुद दोज़ख होगी। और जो उस नजर आएगा कि ये जो दोज़ख है और अपने आप को खुदाई का दावा करेगा, और जो इसकी बात मान लेगा उसको कहेगा चलो जन्नत में, हालांकि वो हमेशा के लिए जहन्नुम में दाखिल हो रहा होगा। और जो उसकी बात नहीं मानेगा उसको पकड़ के जहन्नुम में दाखिल कर रहा होगा, और वो हकीकत में वो जन्नत है। तो दज्जाल इंतहाई खतरनाक फितना है। आम क्या पक्के लोग इस फितने में मुब्तला हो जाएंगे, बचना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया में बहुत से फितने आए, मजबूत ईमान वाले बच जाते हैं। बाकायदा तौर पर अहादीस के अंदर इस बात का जिक्र है कि एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने दज्जाल का जिक्र फरमाया और उसके हाल अहवाल का जिक्र फरमाया कि वो इस तरह अल्लाह ताला उसको कुव्वत देंगे, आर्जी तौर पर उसको ये कुव्वत होगी, सारी दुनिया के खजाने पर वो जो है कुदरत हासिल कर लेगा, मशरिक से मगरिब में ऐसी तेजी के साथ जाएगा बिजली की कड़क की तरह, ऐसी सवारी होगी उसकी, इतनी रफ्तार होगी, सारे खजाने पे कब्जा कर लेगा, जन्नत जहन्नुम लोगों को दिखाएगा, बड़ी कुव्वत उसके पास होगी। अल्लाह ताला इसको ढील देंगे अल्लाह ताला की तरफ। तो सहाबा इकराम के सामने जब ये बात जिक्र हुई तो कह रहे हैं, सहाबा बयान फरमाते हैं, हमारे दरमियान खौफ और दहशत हो गई, बिल्कुल सन्नाटा सा हो गया, सबके दरमियान एक जो है बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल डर सा पैदा हो गया सबके। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हालत देखी तो बयान फरमाया कि याद रखो कि अगर वो मेरे जमाने में आ जाता है तो मैं खुद उसका मुकाबला, कोई दूसरा कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, अल्लाह ने कुदरत दी। अगर वो बाद में आता है तो जो ईमान वाले होंगे, पुख्ता ईमान वाले होंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकायदा अलामतें भी बता दी कि उसके मकरो फरेब में नहीं आना, उसकी अलामतें भी बताई। उसकी दो आंखें, तो दोनों की दोनों आंखें जो है ऐबदार होंगी, एक आंख जो सीधी आंख होगी ये उभरी हुई होगी, अंगूर के जो बड़े बड़े अंगूर होते हैं उसकी तरह उभरी हुई होगी, बिल्कुल भौंडी सी नजर आएगी बिल्कुल। और दूसरी आंख तो कहते हैं बिल्कुल मिली हुई होगी, मैदान की तरह बिल्कुल चटिया, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल मिटा हुआ होगा, आंख होगी नहीं। एक आंख होगी वो भी बिल्कुल अंगूर की तरह खुली हुई, बहुत ही इंतहाई बदसूरत होगा, और अपने मानने वालों को बड़ी नवाजिशें करे, और उसकी मुमकिन कोई भी सूरत हो सकती है आज जो हम देख रहे हैं। और जब दज्जाल आएगा, हदीस के अंदर इस बारे में भी जिक्र है, दज्जाल आएगा, इसके साथ कौन देंगे? ये यहूदी देंगे, और ईरान के यहूदी होंगे वो इसका साथ देंगे। आज भी ये जो इसराइल हैं, ये आज आपको पता, ये जो सारे मामला चल रहे हैं, ये फलस्तीन के अंदर अचानक से ये मामला क्यों शुरू हुआ? उनके नजदीक उनका ये अकीदा है, ये जो बैतुल मक़दस है इसको वो शहीद करना चाहते हैं। इसको शहीद करके वो उनके नजरिए के मुताबिक, अपने किताब के मुताबिक वो यहाँ पर थर्ड टेंपल बनाएंगे, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो तख्त था, उनका जो तख्त शाही था, उनका जो दरबार था, उसको वो बनाना चाहते हैं, उसको वो बनाएंगे। वो कह रहे जब हम इसको बनाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारा मसीही दज्जाल है इसको बनाने के बाद। अब उसके लिए तरह तरह के वो सरगने कर रहे हैं। इसी वजह से तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो हमास के लोग हैं बेचारे सीधे साधे, इनके पास कुव्वत नहीं, इन्होंने हमला क्यों किया? उन्होंने हमला इसीलिए किया, वो भाग चुके थे उनकी सारी चीजों को, उनके जो हरकत थे, उनके मजमूम मकासद को वो भाग चुके थे। आए दिन हमला कर रहे हैं, वो देखते हैं कि हम लोग इस तरह हमला करते तो मुसलमान हुक्मरान तो कुछ भी नहीं करने वाले। हम एक दिन मौके से किसी बहाने से जो है ना, और वो इतने शातिर हैं, तहकीकात ये बात बता रही है, वो जमीन के नीचे जो है ना, वो बिल्डोजरों के जरिए, इसी तरीके से बड़े बड़े ड्रिल के जरिए वो इस तरीके से उसके सतूनों को गिराने की कोशिश करते हैं। अब क्या करेंगे, वो इस तरीके से सतून गिराएंगे और कोई ऐसा हादसा करेंगे, वो अपने आप गिर जाएगी। जब गिर जाएगी कहेंगे भाई हादसा होगी।
قوت تو نہیں ہے کسی کے پاس, وہ بیچارے مظلوم فلسطینی کیا کریں گے. ابھی دیکھیے حال ہی کے اندر یہ بات بھی ان کے درمیان اب کھل کے آ رہی ہے. یہی اپریل کے مہینے کے اندر وہ لگے ہوئے تھے, انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا تھا, انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات گھڑی تھی کہ ہم 5 جو ہے وہ بچڑے, وہ لال بچڑے ہوں گے جو کسی قسم کے عائب نہیں ہو. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے, قرآن مجید میں اس وقت بھی ایسا ہوا تھا. لال بچے کا کیا ذکر ہوا تھا, ایک شخص نے دوسرے شخص کو جو ہے قتل کر دیا تھا, وہ اس کا بھتیجا تھا, اس نے اس کو قتل کر دیا, اور قتل کر کے اس نے کیا کیا, وہ کسی اور قبیلے والے کے اوپر ڈال دیا نام, خود قتل کیا لالچ پہ, مال و دولت کے لیے. اس کا کوئی وارث نہیں تھا, وہ بھتیجا تھا, اس نے اس کو چاچا کو قتل کیا, اور قتل کر کے دوسرے قبیلے کے وہاں جو ہے اس کے لاش پھینک دی. اب تو آپس میں جھگڑا ہو گیا, وہ کہہ رہے آپ کے یہاں ملا ہے, آپ نے قتل کیا, وہ کہہ رہا آپ نے قتل کیا, آپس میں بڑا خون ریزی ہونے والی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب حاضر ہوئے, سورہ بقرہ کے اندر سارا اس کا ذکر ہے, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اور دعا کرنے کے بعد جو ہے وہ بیان فرمایا, اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک بچڑا لاؤ اور بچڑا کو ذبح کرو. اچھا, یہ یہودی قوم ہمیشہ سے سرکش رہی ہے, ان کی فطرت میں شرارت. اب ایک نبی سے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیے ہم اس مسئلے کو کیسے حل کریں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بھائی جانور ذبح کرو, اللہ کے راہ میں قربان کرو, پتہ چل جائے گا. اب انہوں نے کیا کیا, موسیٰ علیہ السلام کا مذاق, آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں, یہ کیسی بات ہے, یہ مذاق. حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو, کہنے لگے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں اس طرح کا مذاق کروں, یہ مذاق کرنا یہ تو آپ میرے ساتھ میرے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں. کہہ رہے اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ ایسا کہہ رہے ہو تو اچھا بتاؤ وہ جانور کیسا ہو. ایک کے بعد ایک سوالات کرتے رہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, جانور ایسا ہونا چاہیے درمیانی عمر کا ہو, نہ زیادہ بوڑھا ہو نہ زیادہ جوان ہو, بالکل بچہ نہ ہو, درمیانی عمر. اچھا یہ بتاؤ رنگ کیسا ہو. اچھا رنگ بتا دیا ایسا ہو. اچھا اس پہ وہ جو ہے کھیتی باڑی کی ہو یا نہیں کی ہو. نے کہا ٹھیک ہے کھیتی باڑی. اب یہ سوالات کریں, احادیث میں اس بات کا ذکر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سوالات نہیں کرتے نا, کوئی بھی ایک جانور ذبح کر دیتے معاملہ حل ہو جاتا. اب چونکہ ایک کے بعد ایک سوالات کرتے رہے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال, اللہ کی طرف سے تھا. اللہ اسی لیے شریعت کے اندر جو بات آپ کو جیسی حکم ہو جائے اس کو اسی طرح مان لو. باقاعدہ طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس بات کا حج کے بارے میں ذکر فرمایا کہ حج تم پر فرض کیا. اب ایک جو ہے وہ مسلمان تھے, وہ پرانے نہیں تھے, بالکل تازہ مسلمان ہوئے تھے, اقرا ابن حابس نام بتایا جاتا ہے. وہ کھڑے ہو کر سوال کرنے کے, یا رسول اللہ ہر سال ہوگی ہے, ایک سال فرض ہے ہم کو. اب حج تو ہمارے یہاں ایک دفعہ مالدار بن جائے زندگی میں ایک دفعہ کرے ہو جاتا ہے. اب انہوں نے کھڑے ہو کر کیا کہ یا رسول اللہ ہر سال کرنا ہے یا ایک سال کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ آپ کا سوال جو ہے یہ بنی اسرائیل کی طرح ہے. اب اگر میں ابھی کہہ دیتا ہاں تو پھر تو امت پر مشقت ہو جاتی. جتنی بات آپ کو شریعت کی طرف سے مل گئی ہے اس کو اسی طرح مان لینا, یہی عقل مندی ہے. اب دیکھیں تابعداری, جو تابعدار غلام ہوتا ہے آقا اس سے کہتا ہے کہ بھائی یہ کام کرو, کہہ رہا ہے ایسا کرو ویسا کرو, اگر یہ ہوگا تو آقا اگر ایسا کریں گے نقصان ہوگا. تو ناراض نہیں ہو جاتا, بھائی آپ کو جتنا بتایا اتنا کرو. آپ اگر زیادہ وہ سوالات کرو گے, بڑے نے آپ کو حکم دیا, کچھ سوچ کر حکم دیا, تو لہٰذا بنی اسرائیل کی یہ خرابی تھی. اور بالآخر ان کو وہ جو بچڑا ملا, کہتے اتنا ڈھونڈا جو صفات بتا نہیں مل رہا, اس عمر کا نہیں مل رہا, کوئی عمر کا مل رہا تو رنگ ایسا نہیں, اور ایسا بالآخر ایک شخص کے پاس ملا, وہ کہتے ہیں والدین کا بڑا فرما بردار تھا, اس کے پاس یہ جانور ملا. پھر اتنا اس کو لے رہے تھے نہیں دے رہے, تو اتنا اس کو اتنا سونا دیا جتنے میں وہ کہتے ہیں کہ اس بچڑے کا جو ہے وزن کے برابر تقریباً سونا دیا, پھر جا کے بچڑا. تو انہوں نے اپنے اوپر مشقت اپنی حرکتوں کی وجہ سے کی. پھر اس کا اللہ کرنے ایسا اس کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد ایک بوٹی لے کے اس جانور سے جو ہے وہ گوشت نکالا, اور اس جو ہے مردار کو لگایا, جو مقتول ہو چکا تھا اس کو لگایا. وہ اٹھا, اس نے بتا دیا میرا قتل تو اس نے کیا, یہ اللہ کی طرف سے تھا, یہ اللہ کی طرف سے وقت نبی تھا, یہ معجزہ ہو رہا تھا. تو وہ اٹھے, انہوں نے بتایا قتل تو اس نے کیا, قاتل کا بتایا, واپسی چلے. یہ اللہ کا حکم تھا, ایک طریقہ کار تھا. تو آج بھی یہودی کیا کرے, ابھی بھی ان کا یہی عقیدہ ہے. اسی طرح کہ ابھی انہوں نے کیا کیا, ڈھونڈ کر کہتے 5 بچڑے انہوں نے جگاڑ کر لیے اور انتظام کر لیا. امریکہ کے ایک شہر سے ان کو بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے مل گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ذبح کریں گے, ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو جلائیں گے اور اس طرح کریں گے. اس کے بعد کیا ہوگا, ہم وہ تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے, مسجد اقصی کو گرا کے تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے, ہمارا دجال. تو دجال کے ساتھی یہودیوں, یہی بات جو ہے یہ حماس کے لوگوں کو پتہ چل گیا, اسی لیے انہوں نے ابتدائی حملہ کیا. انہوں نے کہا ہمارا کام, دیکھیے یہ اصل اسلام کا کام, مسلمانوں کا کام یہ ہے, 313 ہے, یہ نہیں دیکھتے آگے 1000 ہے. ان کے پاس چند گھوڑے ہیں, چند تلواریں, میدان میں کود گئے. کہ فتح دینا اللہ کا ہے, تو
چنانچہ انہوں نے بڑی غیرت اور خودداری کا کام کیا بیت المقدس کے حوالے، پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کرے. تو یہ دجال بہت ہی خطرناک فتنہ ہوگا. یہودی اس کی آنے کی مکمل تیاری کرے، مکمل طور پہ تیاری کرے. آج ہم نے احادیث میں جن جن باتوں کا ذکر فرمایا یہودی ان باتوں کو مان رہے ہیں. جیسے پہلے بھی اس بارے میں ذکر ہوا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہوگا کہ یہودیوں کو مسلمان قتل کریں گے انشاءاللہ. عنقریب ایسا وقت ابھی بھی ایسا ہو رہا ہے. وہ تو نہتے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، مجاہدین سے نہیں لڑ پا رہے بھی، قائر قوم. تو کیا کہتے ہیں ایک غرقت درخت جو ہوگا یہ یہودیوں کی سفارش کرے گا. وہ پیچھے جا کے چپ جائیں گے، نہیں بتائے گا. ورنہ اس کے علاوہ کوئی پتھر ہو کچھ بھی ہو، ہر چیز جو ہے ان کے خلاف بتائے گی. اگر کسی پتھر کے پیچھے جا کے یہودی چھپے گا تو پتھر کہے گا یا مسلم یا اخی تعال، آ جاؤ اے بھائی. مسلمان یہودی میرے پیچھے چھپے، یہ اللہ کا دشمن ہے، اس کو مارو. تو وہ غرقت درخت یہ لوگ لگا رہے ہیں، وہ بہت زیادہ لگا رہے ہیں کہ آخری وقت میں ایسا ہوگا ہم ان درختوں کے پیچھے چھپیں گے. تو ان کی ساری سازشیں دجال کے بارے میں تیار کر. تو دجال بہت ہی خطرناک فتنہ ہوگا. دجال پوری دنیا کے اندر تسخیر کر لے گا لیکن مکہ مدینے کے اندر نہیں جا پائے. مکہ مدینے کے اندر اللہ رب العزت نے یہ قوت دی اور لوگ لڑنے کی کوشش کریں گے، نہیں لڑ پائے. امام مہدی جو ہے آ کر وہ اس کے خلاف جہاد کی پوری تیاری کریں گے. بالآخر یہ شرف جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصیب. وہ دمشق کی جامع مسجد میں اتریں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال دور سے ہی پگھلنے لگے گا. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف ان کو بخشا، دور سے ہی پگھلنے. جیسے یہ بیان کیا جیسے کہ نمک پگھل جاتا ہے نا، اس طریقے سے پگھل رہا اور پھر اس کو جو برچھا مار کے واصل جہنم. تو یہ دجال جو ہے بہت ہی خطرناک فتنہ آئے گا. بڑے لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے. تو اللہ رب العزت سے پناہ مانگنا چاہیے. اس سے پناہ کی بھی بہت ساری صورتیں بیان کی گئی. ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کا حکم ہے، جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. تو دوسری علامت دجال کا بتایا وہ دابۃ الارض. دجال کے بعد جو ہے ایک جانور کا ذکر، اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہے. ایک جانور نکلے گا جو باقاعدہ انسانوں سے باتیں کرے گا. عجیب مخلوق ہوگی، اس کی ساری صفات آگے آ رہی ہے. بہت ہی عجیب مخلوق ہوگی، یہ انسانوں سے باتیں کرے گا. یہ قیامت کی بڑی علامت ہے. طلوع الشمس من مغربہا. اور اس کے بعد سورج کہاں سے نکلے گا؟ سورج اب ہمارے یہاں مشرق سے نکلتا ہے، اس وقت مغرب سے نکلتا ہے. حدیث شریف کے اندر آگے حدیث کے اندر آتا ہے اس بارے میں، اسی درس کے اندر اس حدیث کا ذکر ہے کہ سورج جو ہے روزانہ نکلتا ہے اور جب غروب ہو رہا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے دربار پہ جا کے سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے، اگلے دن یہ طلوع ہوتا ہے. تو قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ یہ جو سجدہ کرے گا یہ قبول نہیں ہوگی، اجازت چاہے گا اجازت نہیں ملے گی. اور پھر کیا کریں گے؟ جدھر سے یہ غروب ہوا ادھر سے ہی یعنی مغرب کی جانب سے نکلے گا. جب مغرب کی جانب سے سورج نکلے گا اس کے بعد کوئی مسلمان ہونا چاہے گا تو مسلمان نہیں ہو پائے گا. اس سے پہلے ایمان، اس کے بعد ایمان نہیں لا سکتا. اچھا محدثین نے یہ بات بھی وضاحت کر دی کہ ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ یار آج ہم دیکھتے ہیں کہ سورج تو غروب ہی نہیں ہوتا، یہ تو ہماری آنکھوں میں نظر آ رہا ہے. دنیا میں اگر یہاں سے غروب ہو رہا ہے دوسرے ملک میں اس کی صبح ہو رہی ہے تو پورے دن تو گھومتا ہی رہتا ہے. تو اب دیکھیں حدیث شریف کے اندر خود اس بار قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں سب تسبیح کرتے ہیں، لیکن ہر کسی کی تسبیح اپنے حساب سے. اب ہم مسلمان انسان ہیں تو ہم جھک کر سجدہ کرتے ہیں، درخت بھی سجدہ کرتا ہے، پرندے چرندے سب کی سجدہ، لیکن ہر کسی کا سجدہ اپنے مطابق. تو سورج کا سجدہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق بنایا، وہ اپنے حساب سے کرتا ہے. اللہ تابعداری بھی کرتا ہے، بات مانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا ہوا. تو لہٰذا یہ اس وقت جو ہے جب سورج مغرب سے نکل جائے گا اس کے بعد کسی کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. اسی طرح نزول عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، اس کے بعد یاجوج ماجوج کی بڑی تفصیلات ہے. بہت ہی خطرناک قوم آئے گی اور کوئی بھی ان سے نہیں لڑ پائے گا. حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ اس معاملے میں قدرت نہیں دے گی. یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی سارے لوگوں کو لے کر پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں گے، کوئی طور پہ چلے جائیں گے لیکن لڑ نہیں پایا کوئی. بہت خطرناک قوم ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ کسی دیوار کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو قید کر کے رکھا. دجال کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ دنیا ہی کے اندر ہے. آگے احادیث میں باقاعدہ اس بارے میں ذکر ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر وہ سمندر میں جا رہے تھے، سمندر کی کشتی جو ہے وہ الٹ گئی اور وہ ادھر رستہ بھٹک گئے. رستہ بھٹک کے ایک جزیرے میں گئے. جزیرہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جو آئی لینڈ ہوتا ہے یعنی چاروں طرف پانی ہوتا ہے سمندر کے، بیچ میں چھوٹا سا خشکی ہوتی ہے. تو بعض لوگ رہتے بھی ہیں، کوئی بڑے جزیرے ہوتے ہیں کوئی چھوٹے جزیرے. یہ انڈونیشیا وغیرہ یہ بھی باقاعدہ جزیرے لیکن بڑے جزیرے ہیں، چھوٹے جزیرے ہوتے ہیں. تو کہہ رہے کسی جزیرے میں چلا گیا اور میں نے جا کر وہاں دیکھا. سب سے پہلے تو ایک عجیب مخلوق دیکھا، بہت جساس نام.
जैसा सा वो आगे आगे गया, आगे जाके मैं देखता हूँ कि एक बड़ा अजीब व गरीब किस्म का जो है वो अजीब मखलूक है, वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है और बाल उसके अजीब बहुत ही ज्यादा जो हेकल किस्म का लग रहा है। और उन्होंने ये सारी सिफात जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके बयान फरमाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया वही दज्जाल। तो दज्जाल अल्लाह ताला ने उसको रखा है, लेकिन अपने मुकर्रर वक्त पे वो आएगा। तो इसी तरीके से, और ये 7 अलामतें हो गई। 3 अलामतें क्या है? 3 अलामतों का एक साथ जिक्र फरमाया, खुसूफुन खस्फुन बिल मशरिकी व खस्फुन बिल मगरिबी व खस्फुन बि जजीरतिल अरब। दुनिया में 3 जगह ऐसा होगा जमीन धंस जाएगी। दुनिया में तो एक मशरिक की जानिब बहुत सारा अचानक से हम देखेंगे पूरी जमीन धंस जाएगी, मगरिब की जानिब भी जमीन धंस जाएगी, और एक अरब के मकाम पर जमीन धंस जाएगी। तीनों मकाम पर जमीनें धंस जाएगी। ये बड़ी बड़ी अलामतों में से एक। इसके बाद क़यामत बर्पा हो जाएगा। इसके बाद जो है बाकायदा एक आग चलेगी, तमाम के तमाम लोगों को महशर के मैदान पे लेके जाए। महशर का मैदान कहाँ वाक़ होगा? हदीस में आता है ये जो शाम है, सीरिया, शाम, ये दुनिया में महशर का मैदान है। तमाम के तमाम मखलूक वहां जमा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सब बातों को समझकर अमल की तौफीक